الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز و جل تک ہمارے تیسرے لیول کے 2 مرحلے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، جس کا جو دوسرا ٹیسٹ تھا، دوسرے مرحلے کا جو ٹیسٹ تھا الحمدللہ وہ کل ہمارا مکمل ہوا. تو اس ٹیسٹ کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو پوچھ لیجیے، یا اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم آج کا سبق شروع کریں گے. یہ جو یہ آپ کو تارے کے ذریعے جو قبلہ معلوم کرنا تھا کس کے ذریعے؟ وہ ستارے کے قطبی ستارے کے ذریعے. یہ ابو معاویہ کے نام سے ہیں، یہ کون ہے کلاس میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب خیریت سے؟ جی ٹھیک عبدالعزیز بھائی، الحمدللہ. ماشاء اللہ. ہاں یہ میری دوسری آئی ڈی ہے. قطبی تارے کا تو پورا ہم نے ایک جیسے کانسیپٹ پورا پڑھا تھا کہ اس کے اندر پہلے تو آپ نے اس جگہ کا قبلہ ہی معلوم کر لینا ہے. اس کے بعد پھر وہ جو پورا ڈنڈے وغیرہ کے ذریعے اس کی پہچان کرنے کا طریقہ تھا، اس کی پہچان پوری جو ہم نے پورا تفصیل سے کلاس میں پڑھا تھا اس کو مکمل تحریر کرنا تھا. یعنی کہ اس میں تھا یہ کہ پہلے آپ نے اس کی سمت قبلہ نکالنی تھی. سمت قبلہ نکالنے کے بعد پھر آپ نے اس کو بیان کرنا تھا کہ سمت قبلہ آپ نے نکال لی، آپ نے پھر اس کی ڈگری بیان کر دی نا کہ نقطۂ مغرب سے یا کتنے درجے کا یہاں پہ انحراف ہے، جتنے بھی درجے کا ہو. پھر اس کے بعد آپ والا طریقہ بیان کریں گے کہ ابھی ہمیں نقطہ مغرب پہچاننا ہے. تو نقطہ مغرب کیسے پہچانیں گے کہ وہی پورے ڈنڈے وغیرہ گاڑے جس کے ذریعے قبلہ شمال کی جانب جہت حاصل ہو جائے گی. جب شمال کی جہت حاصل ہوگی تو اس کے سامنے والی مغرب حاصل ہوگی. پھر جب ہمیں نقطہ مغرب پتہ چل گیا، جب نقطہ مغرب پتہ چل گیا تو اس کے بعد پھر ہم اس سے جتنے درجے کا انحراف ہوں گے اتنا درجے کا انحراف کر لیں گے ڈی وغیرہ کی مدد سے، یا اس طرح کے جو بھی آلے ہوں. تو یوں قطبی تارے کے اس طرح کی جو پوری تھیوری تھی اس کو تحریر کرنا تھا. اور مزید کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. میں اسکرین شیئر کر دوں. انشاءاللہ وہ جو گوگل ارتھ والی کلاس ہوئی ہے تو انشاءاللہ میں کل اس کو ریکارڈ کر لوں گا جمعے کے دن، اور یا تو میں آپ کو کل ہی اس کا لنک سینڈ کر دوں گا، یا ہفتے کے دن اس کا لنک میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہفتے وہ کلاس نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ ہفتے کا ایک یوں سمجھ لیجیے کہ سبق ہوگا. وجہ آپ کو سب کو معلوم ہی ہے کہ گوگل ارتھ کھولنے کے بعد پھر آواز وغیرہ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. تو یوں آپ اس کو اچھے طریقے سے ہفتے والے دن اس کی ویڈیو دیکھ لیجیے گا. پھر اتوار کو جو ہماری کلاس ہوتی ہے وہ ہوگی، اس کے اندر جو اس میں سمجھ نہ آیا تو پھر وہ معلوم کر لیجیے گا. انشاءاللہ اس طرح سے ہم اپنی کلاس کو لے کے چلیں گے. آج انشاءاللہ عز و جل ہم مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب اور بہت اہم کتاب جو کہ شعبہ اوقات الصلاح کی جانب سے تحریر کی گئی ہے اور پھر مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہے، جس کا نام ہے اوقات نماز برائے پاکستان. اچھا مجھے آخر میں یاد دلا دیجیے گا وہ جو اس دن کمپاس کے تھوڑا سا رہ گیا تھا لائٹ جانے کی وجہ سے، تو اس کو مکمل کرنے
تو یہ کتاب ہے، اس کا فرنٹ پیج ہے، مکتبۃ المدینہ سے مل بھی جاتی ہے، یہ اس کی PDF ہے، انشاءاللہ آپ اس کی PDF بھی گروپ میں سینڈ کر دی جائے گی۔ اس کا ٹائٹل اوقات نماز برائے پاکستان۔ یہ بہت ہی اہم کتاب، اور یوں سمجھ لیجئے کہ کئی سارے فوائد پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ دیکھیے اس کے اوقات نماز کی چند خصوصیات آگے تفصیل سے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کتاب سے کیا کیا فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا باتیں بیان ہوئی ہیں، کن کن چیزوں میں اس کو ہم استعمال میں لے کر مزید اچھے نتیجے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑی کاوش ہے یہ الحمدللہ ہمارے شعبے کی، بالخصوص وسیم صاحب کی، کہ انہوں نے کئی ساری چیزوں کو ایک کتاب میں چند صفحات کے اندر، سمجھیے کہ 500 صفحات کے اندر پورے پاکستان کے بڑے بڑے مقامات کو بند کر دیا۔ پاکستان کے 1700 چھوٹے بڑے شہروں، مشہور قصبات وغیرہ مقامات کا فرق، یعنی کہ اوقات نماز پورے، یعنی کہ اس میں اوقات نماز برا پاکستان تو اس کا نام ہے نا اوقات نماز، لیکن اس میں سمت قبلہ کے حوالے سے بھی اتنی سارا کچھ ہے، پھر اسی طریقے سے ہوائی جہاز کے حوالے سے کس طرح سے اوقات نماز ہوں گی، سمت قبلہ کیسے ہوں گی، بہت اہم بحث ہے کہ کئی جگہوں پر جا کے لوگ مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی جہاز پہ جو سفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایک تو یہ کہ عموماً ہمارے نماز وغیرہ کا اتنا سبھی جانتے کہ اتنا رجحان نہیں۔ اچھا، پھر جو نماز پڑھنے کا رجحان رکھنے والے، تو ابتداً تو بات یہ ہے کہ جہاز والے جہاز کے اندر، یعنی کہ جو وہاں کا عملہ ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے نہیں دیتے، جیسے تیسے کر کے اگر موقع مل بھی جاتا ہے تو پھر نماز ان کو کیسے پڑھنی ہے، کس ٹائم میں پڑھنی ہے، یہ پھر ایک الگ سے ایک اور سوال ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو بہت ہی اہم ترین معلومات انشاءاللہ دی جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے کیا کیا ہے، تو آئیے کتاب کے اندر چلتے ہیں۔ مجلس توقیر آپ نیچے دیکھیں گے، یہ ہمارے شعبے کا پرانا نام تھا، اور اس کو تبدیل کر کے شعبہ اوقات الصلاح کر دیا گیا ہے۔ یہ اس کا اندر کا فرنٹ پیج، اندر کا پیج ہے۔ کہ اگر آپ فہرست بھی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب میں کیا کیا دے دیا گیا۔ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، پہلے اسے پڑھ لیجئے، اس کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ جس طرح نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا بھی فرض ہے۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، یعنی جو نماز ادا کرنی ہو اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثلا آج کی نماز عصر ادا کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے، اگر وقت شروع ہونے سے پہلے ہی پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ شریعت مطہرہ نے پانچوں نمازوں کے اوقات کی ابتدا و انتہا بیان فرمائی ہے۔ پہلے کے لوگ ان اوقات کی کسی قدر معرفت رکھتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کی غالب اکثریت اس سے ناواقف ہے، اور جو لوگ پہچان پر قادر ہیں بسا اوقات ان کے لیے بھی تیزی سے پھیلتی آبادیاں، اونچی اونچی عمارات، بالائی علاقوں میں واقع پہاڑیاں وغیرہ طلوع غروب کی پہچان، اور شہریوں کا چکا چون روشنیاں صبح صادق و شفق کی پہچان میں زبردست رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ یعنی کہ ایک بوسوں کو تو پہچان ہی نہیں ہے کہ آج کے دور کی اگر بات کرتے ہیں، یعنی کہ پچھلے دور میں اگر دیکھیں گے نا، اگر دادا پردادا ہوں تو ان سے معلوم کریں گے تو وہ آپ کو تیاروں کی پہچان بھی بتا دیں گے اور اس طرح کی چیزیں بیان کریں گے۔ یا آج کے دور میں بھی اگر آپ بالکل گاؤں کی سائڈ پہ چلے جائیں، مائک بند کریں جن کا بھی کھلا ہوا ہے، ٹھیک، تو آپ ان سے کریں گے نا کچھ نہ کچھ وہ آپ کو بتا دیں گے۔ کبھی انہوں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس طرح کی کچھ نہ کچھ چیزیں انہوں نے دیکھی ہوں گی۔ ہمارے یہاں پہ تو رات کو ستارے 2-3 نظر آتے ہیں، اس پہ زیادہ تو بڑی مشکل سے کوئی نظر آتا ہے۔ اب جیسے ہم نے قطبی تارے میں ہی پڑھ لیا تھا کہ قطبی تارے کو پہچاننے کے لیے نیچے 5-6 ستارے تھے، اور ہمارے یہاں پہ تو ٹوٹل اگر آپ گنتی کریں آسمان پہ تو بہت کم ہی ہوتا ہے کہ اس طرح زیادہ ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ساری وجوہات ہے، دھواں، بادل، یہ تمام کی تمام چیزیں اس پر افیکٹ کرتی ہیں۔ لیکن پھر آج کے دور میں مزید یہ چیزیں بھی ہیں کہ اونچی اونچی عمارتیں اتنی ہیں
کہ ہے نا طلوع غروب وغیرہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر روشنیاں اتنی ہیں کہ صبح صادق اور شفق وغیرہ یہ نظر نہیں آ پاتی، جن کے اوپر ہم نے تفصیل سے لیول 2 کے اندر مشاہدے کی بحث کے اندر کہ مشاہدہ کس طرح سے ہوگا، کس طرح سے اس کے اندر احتیاطیں کرنی ہے، اس کے اندر ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ حیت دانوں نے شریعت مطہرہ کے بیان کردہ نشانیوں کے ہزارہا مشاہدات کے بعد علم مثلث کروی یعنی اسپیریکل ٹریگنومیٹری کے قواعد استعمال کرتے ہوئے فن توقیت ٹائم کیپنگ کو ایجاد کیا۔ اب ٹائم کیپنگ بھی ہے، اور اس کا میں آپ کو ایسے پہلے بھی عرض کر چکا کہ اس کو ایسٹرونومیکل کیلکولیشن یہ بھی جدید اس کے اندر کہا جاتا ہے۔ جس میں کلیہ جات کی مدد سے دنیا کے کسی بھی مقام کے اوقات مثلا صبح صادق، طلوع غروب شمس، غروب شفق احمر و ابیض و مثلاً وغیرہ پیشگی ہی اخذ کر لیے جاتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، شریعت نے مدار رکھا رویت پر، شریعت کے اندر کسی بھی چیز کا مدار حساب پر نہیں ہے، چاہے وہ رویت ہلال ہو، چاہے وہ نمازوں کے اوقات ہو۔ آپ بولیں کہ بھائی ہمیں 5 سے 6 مہینے سے آپ اوقات ہی پڑھا رہے ہیں، فارمولاز ہی پڑھا رہے ہیں، اور ابھی بولے شریعت کا کوئی مدار نہیں ہے۔ حقیقت ہے شریعت کا ان فارمولاز پہ کوئی مدار ہی نہیں ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ روز کا مشاہدہ کرنا، تو ظاہر سے تو مشاہدہ کر کے پتہ چلے گا ٹائم شروع ہوا یا نہیں ہوا۔ آج کے دور میں لوگوں کو اتنی معرفت نہیں، اور لوگوں کا اتنا ٹائم بھی نہیں کہ کھڑے ہو کے دیکھے بھائی شفق غروب ہوئی نہیں ہوئی، آپ کو سارے معاملات معلوم ہے۔ تو اب کیا کیا توقیت دانوں نے، حیت دانوں نے غور کیا، سالہ سال مشاہدے کیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جیسی شخصیت پوری آپ نے کتنے سالوں کا مشاہدہ کیا صبح صادق کے لیے، پھر آپ نے جان لیا کہ بھائی 18 درجے زیر افق پر ہی صبح صادق شروع ہوتی ہے، یعنی کہ صبح صادق کی روشنی آتی ہے۔ اب پتہ چل گیا 18 درجے پہ ہوتی ہے، پوری دنیا میں پورے سال کے لیے یہ ہوگا۔ تب اب مشاہدہ کرنے کی حاجت نہ ہوا، بلکہ مشاہدہ کر کے ایک چیز کو پہچان لیا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاری تبدیل نہیں ہوتی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو طریقہ کار ہے اس کو کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں، تم نہیں پاؤ گے۔ اس طرح کی قرآن پاک میں کئی آیت مبارکہ ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ جو ہے وہی رہتا ہے۔ تو یہ دانوں نے جان لیا کہ بھائی اس طریقے سے یہ کیفیتیں ہوتی ہیں، تو جب یہ جان لیا تو اس کے ذریعے سے کیا کیا فارمولاز بتا کر دیے۔ جی یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ 18 درجے ہوتی ہے، تو یہ وہ کیا نام ہے، ایک اندازہ ہے نا، کیونکہ اس دیکھ کر تو حساب سے لگانے کا اندازہ ہی کہلاتا ہے نا۔ نہیں، وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے حساب لگایا ہے، تو اور یہ کوئی ایسا بھی نہیں کہ صرف اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کا، یعنی کہ ہم صرف دیکھیں گے نا تو ہم اندازہ لگا رہے ہیں، تو وہ انہوں نے کوئی اس طرح اندازہ تھوڑی لگایا، وہ تو باقاعدہ پورے آلات آتے ہیں، جیسا کہ کرنا جو نوٹیکل المینک کے اوپر تھا، کیا نام تھا اس کا، اسکول لاب، میں نے اس کا پورا بتایا تھا کہ اس کے 2 شیشے ہوتے ہیں، اس کو اس طرح فٹ کرتے ہیں ستارے کے اینگل پر، اور ایک افق سے اس طرح اس کو دیکھتے ہیں، تو پورا اس کا طریقہ میں نے عرض کیا تھا، تو اس کے ذریعے وہ استعمال کیے جاتے تھے۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ آج کی جدید سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ 18 درجے پر ہی ہوتا ہے، اور یہ کوئی اندازہ نہیں ہے، افق کے حقیقی سے بالکل عین 18 درجے پر ہی صبح صادق طلوع کرتی ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے زمانے میں ہزارہا مشاہدات سے فن توقیت کو جلا بخشی، اور صدہا قواعد ایجاد کر کے اس علم کو انتہائی آسان بنا دی۔ ابتداءً بریلی شریف کے لیے اوقات ماہ سیام مرتب فرمایا، یعنی رمضان کے مہینہ، بعدہ یعنی اس کے بعد آپ کے خلیفہ مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمٰن نے آپ سے سیکھ کر ان کے کثیر شہروں کے نظام الاوقات مرتب فرمائے، جن میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف بھی شامل ہے۔ رفتہ رفتہ یہ علم بے توجہی کا شکار ہوتا گیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے بعض شہروں کے نظام الاوقات تو درست ہیں، کیونکہ وہ توقیت دان علماء کے مرتب کردہ ہیں، لیکن اکثر شہروں کے نظام الاوقات قابل اصلاح ہیں۔
اس لیے کہ اول تو وہ مختلف عرض بلاد والے نظام الاوقات سے زوالی فرق لے کر تیار کیے گئے ہیں، وہ زوالی فرق بھی درست نہ لیا گیا۔ سوم یہ کہ جن نظام الاوقات سے فرق لیا گیا وہ خود بھی قابل اصلاح تھے، یوں بعض میں 2 4 اور بعد میں اس سے کہیں زیادہ خطائیں سامنے آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ زوالی فرق آپ اس کو لیول 1 کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، نیچے اس کی مزید وضاحت بھی آ رہی ہے، اس کو ہی پڑھتے ہیں، پہلے ہم خود اپنے ذہن میں دہرا لیتے ہیں، یا اگر کوئی بیان کرنا چاہے گا تو وہ بیان کرے۔ چلے میں ایڈس کر دیتا ہوں۔ زوالی فرق یہ ہوتا ہے کہ دو شہروں کے آپس میں زوال کے وقت میں کتنا فرق ہے۔ اب دو صورتیں ہیں کہ کیا زوالی فرق تمام نمازوں کے اوقات میں کارآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ شہر شرقاً غرباً ہے، یعنی ان کا عرض بلد ایک ہی ہے، تو اس صورت کے اندر تو وہ ان کے زوالی فرق کی تمام نمازوں کا فرق ہوگا۔ لیکن اگر ان کا عرض بلد مختلف ہے، مختلف ہونے کی ہم نے مقدار یہ پڑھی تھی کہ ہمارا جو شعبہ لے لیتا ہے وہ 15 دقیقے کے فرق سے کو مختلف کی کیٹیگری میں ڈالتا ہے۔ بزرگان دین نے ایک درجے کی کو ایک عرض بلد مانتے تھے اور اس سے زیادہ کو پھر مختلف لے جاتے تھے، جیسے کہ مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کا جب ہم نے ذکر خیر سنا تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ آپ ہر عرض بلد پر، یعنی کہ ہندوستان غیر منقسم ہندوستان، اس کے لیے آپ غیر منقسم ہندوستان کے لیے آپ نے کیا کیا تھا کہ ہر عرض بلد پر جو بڑا شہر تھا اس کا لے لیا تھا۔ جیسے ملتان شریف کا جو عرض بلد ہے وہ 30 درجے، اور شہر بھی بڑا ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک تاریخی شہر ہے، تو ملتان کا اوقات دے دیے اور پھر اس کے نیچے بقیہ اس عرض بلد کے شہروں کے زوالی فرق دے دیے، تو یہ تو درست تھا۔ لیکن بعض لوگوں نے کیا کیا، جو توقیت سے اتنا زیادہ واقف نہیں تھے، ایک ہی نقشہ تھا، اس کو پوری دنیا کے لیول بھائی ایک ہی چلاؤ، سب میں زوالی فرق دے دیا۔ اب زوالی فرق سے کیا کیا مسائل ہوں گے نا، آپ نیچے دیکھیں گے کتنے کتنے منٹوں کے فرق آئیں گے، سیکنڈ کی بات نہیں ہے، منٹوں کے فرق ہے، منٹ کے فرق ہے۔ تو پھر یا تو وہ غلط کیا، پھر زوالی فرق بھی ان کو لینا نہیں آتا تھا، یہ دو طرفہ۔ ایک اور بات آ گئی کہ انہوں نے ایک تو لینا نہیں تھا، چلو لے لیا کہ کچھ نہ کچھ تو کم غلطی کی طرف آ جائے، لیکن زوالی فرق بھی غلط لے لیا۔ اچھا جی، اچھا چلو بھائی زوالی فرق بھی غلط لے لیا۔ جن نظام الاوقات سے فرق لیا تھا وہ بھی خود قابل اصلاح تھے، تو وہ خود ہی صحیح نہیں تھے، تو اس کے اوپر مزید 2 غلطیاں کر دی، یوں لوگوں کی نماز روزے ضائع کیے گئے، معاذ اللہ۔ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی سے 2 شہروں کے درمیان اوقات کا جو فرق ہے 5 نمازوں میں سارا سال برقرار رہتا ہے، جو کہ درست نہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ توضیح التوقیف صفحہ نمبر 16 اور 17 پر فرماتے ہیں، اگر 2 مقامات کے عرض البلد یکساں ہوں تو ان میں جو فرق نصف النہار کا ہوگا وہی طلوع غروب کے وقت ہوگا، وہی صبح عشاء وغیرہ کا بھی ہوگا۔ لیکن عرض البلد مختلف ہوں تو نصف النہار والا فرق نہ ضروری نہیں، ممکن ہے کہ نصف النہار میں مثلا 20 منٹ کا فرق ہو تو طلوع میں یا صبح میں 30 منٹ اور غروب کو یا عشاء میں صرف 10 منٹ کا فرق، یا اس کا الٹ ہو کہ صبح صادق کا فرق 10 منٹ ہو، نصف النہار کا 20 اور غروب عشاء میں 30۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عام جنتریوں کا یہ طریقہ کار کہ تفاضل طول نوروز یعنی 21 مارچ دے دیتے ہیں، یعنی کہ 21 مارچ کا فرق دے دیتے ہیں، باہر ماہ مبارک رمضان شریف کے سحری افطار کا نقشہ اس شہر کا لکھ دیتے ہیں کہ دوسرے عرض بلد والے جو اوقات میں فرق نوروز یعنی 21 مارچ کا دیا گیا ہے اسی قدر بڑھا لیں یا گھٹا لیں، یہ بالکل غلط ہے اور لوگوں کو غلط راہ دکھانا ہے۔ اولاً عموماً جنتریوں کے اوقات ہی غلط ہوتے ہیں، اور بعض میں اگر صحیح بھی ہوں تو ہرگز مختلف عرض البلاد کے لیے صرف طولی فرق کم زیادہ کرنے سے سحری و افطاری کے اوقات حاصل نہیں ہو سکتے۔ مثلاً باب المدینہ کراچی اور مرکز الاولیاء لاہور کے مابین مشہور ہے کہ آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، حالانکہ زوال کے علاوہ ایسا نہیں ہوتا۔ زوال میں تو آدھے گھنٹے کا فرق کے 30-31 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھیے 21 مارچ اور 23 ستمبر کو صبح صادق کے اندر کتنا 30 منٹ کا لکھا ہوا ہے نا، اب 21 مارچ کو کراچی اور لاہور کے درمیان صبح صادق کے اندر 35 منٹ کا فرق ہوتا ہے، طلوع کے اندر 29 منٹ کا فرق ہوتا ہے، زوال میں 29 منٹ کا فرق ہوتا ہے، عصر حنفی میں 30 29 23۔ چلو اس میں تو بہت زیادہ کوئی فرق نہیں آیا نا، کیوں؟ کیونکہ
خط سوا پہ سورج ہے تو زیادہ ٹیڑھے میڑھے معاملات نہیں ہے، یعنی کہ مختلف معاملات نہیں ہیں۔ پھر 21 جون کو جب سورج خط سرطان میل اعظم شمالی پہ پہنچتا ہے، صبح صادق میں فرق 55 منٹ، طلوع میں فرق 45 منٹ، زوال میں تو 29 ہی رہنا تھا، عصر انفی میں 15 منٹ، مغرب میں 13 منٹ اور عشاء انفی میں صرف 3 منٹ۔ کہاں 29 کہاں 3۔ 22 دسمبر کو الٹ ہوگا، اب کیا ہوگا، صبح والے اوقات میں فرق کم ہو گیا اور رات والے میں بڑھ گیا، 20 منٹ، 14 منٹ، 29 منٹ، 45 منٹ، 44 اور 49 یعنی 39 منٹ، 39 منٹ۔ معلوم ہوا کہ مرکز الاولیاء لاہور اور باب المدینہ کراچی میں زوالی فرق تو سارا سال چار اور موسم کے لیے یکساں یعنی 29 منٹ ہے، زوال کا وقت تو 29 منٹ ہی ہے، لیکن باقی اوقات میں موسم سرما و گرما میں زیادتی و کمی ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ صبح صادق کا فرق کبھی تو 20، کبھی تو 55، طلوع غروب میں کبھی 13-14 تو کبھی 44-45، عشاء کا فرق کبھی 39 تو کبھی 3۔ اوپر دیے گئے تقابلی جائزے سے یہ بات آفتاب نیم روز کی طرح آیا ہے کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ کوئی سے دو شہروں کے درمیان اوقات کا جو فرق ہے وہ پانچوں نمازوں میں سارا سال برقرار رہتا ہے۔ یاد رکھیے، صرف یکساں عرض بلد تقریباً شرقاً غرباً والے مقامات کا فرق دیا جا سکتا ہے، شمالاً جنوباً والے علاقوں کا نہیں دیا جا سکتا۔ مثلاً مرکز الاولیاء سے شیخو پورہ، سردار آباد، فیصل آباد، جنگ حتیٰ کہ بکڑ تک کا فرق دے سکتے ہیں، لیکن قریبی شہر مثلاً گجراوالا اور قصور وغیرہ کا نہیں دے سکتے۔ شمالاً جنوباً قدرے ہٹے ہوئے ہیں کہ یعنی کہ ان کا عرض بلد مختلف ہے۔ اب کیا ہے کہ ملتان کے گجراوالا تقریباً قریب ہی ہے بالکل، لیکن کیا ہے کہ ان کے اوقات نہیں دے سکتا۔ آپ اس کو یوں مثال سمجھ لیجئے، پاکستان والے اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کراچی اور حیدرآباد، یا ہو سکتا ہے کہ ہند والوں کو بھی اس کا معلوم ہو۔ تو اب کیا ہے کہ یہ اگرچہ قریب قریب ہے، 100-150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن ان کے فرق نہیں دے سکتے۔ اور کراچی اور ٹھٹا ایک اور علاقہ ہے، اس کا دے سکتے ہیں، حالانکہ وہ حیدرآباد کے مقابلے میں زیادہ دور ہے۔ تو کلومیٹر کا چکر نہیں ہے نا، چکر ہے عرض بلد ایک جیسا ہونے کا، تو اسی سے چیک کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں ان شہروں کا فرق دینے میں بعض مہینوں میں 1.5-2 منٹ تک کی خطا ہو سکتی ہے، وہ بھی جبکہ فرق درست دیا گیا ہو، فرق لینا بھی آتا ہو۔ اب جیسے جیسے شمالاً جنوباً زیادہ ہٹے ہوئے شہروں کا فرق دیا جائے گا تو خطائیں بڑھتی چلے جائیں گی، یہاں تک کہ باب المدینہ کراچی یا گلگت پہنچ کر جو فرق واقع ہوگا اس کا اندازہ اوپر دیے گئے باب المدینہ اور مرکز الاولیاء لاہور کے جدول سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ عرض بلد پر بڑے بڑے شہروں کے نظام الاوقات تیار کر کے قریبی چھوٹے شہروں اور مشہور قصبات کا فرق دیا جائے تاکہ کسی غلطی کا امکان نہ رہے۔ نیز بڑے شہروں کے پھیلاؤ اور بلند عمارات کو مد نظر رکھ کر اوقات میں احتیاط شامل کر دی جائے تاکہ بغیر کسی فرق کے تمام شہری علاقوں کے لیے قابل عمل ہو۔ اسی طرح اوقات میں ہر سال کچھ نہ کچھ تبدیلی سیکنڈوں میں آتی ہے، لہذا آئندہ 26 سالوں میں آنے والے ممکنہ فرق کو جو 1 منٹ سے کم ہی ہوتا ہے اوقات میں ہی ایڈجسٹ کر دیا جائے، کیونکہ عوام کو اگر کہا جائے تو احتیاط کرے تو مشاہدہ ہے کہ عوام احتیاط نہیں کرتی۔ آپ کے سامنے ہے کہ سحری کے وقت بھی آخری سیکنڈ تک منہ میں پانی کا گلاس ہوتا ہے، لیکن یہ سارے کام انتہائی مشکل تھے کیونکہ ایک شہر کا نظام الاوقات بنانے میں بغیر کمپیوٹر ہفتوں لگتے تھے۔ پاکستان کے سینکڑوں شہروں کے نظام الاوقات آخر کب تیار ہوتے؟ پھر پاکستان، ہمیں تو پوری دنیا کی کو نمازیں پڑھانی، ہماری دعوت اسلامی امیر سنت نے تو ہمیں سوچ دی ہے، وہ تو پوری دنیا کو ہے نا نمازی بنانے کی تحریک، مسجد و بھرو تحریک، ان کے لیے کہ اب تک ہوتا، وہ تو آپ مزید اندازہ لگا۔ الحمدللہ عز و جل اس علم کی افادیت اور صحیح نظام الاوقات کی اشاعت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اولاً 1425 بمطابق 2005 میں بذریعہ مجلس IIT سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تحقیقات کے مطابق دنیا بھر کے اوقات نماز و سمت قبلہ پر مشتمل ایک سافٹ ویئر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لانچ کیا گیا۔ ثانیاً 1426-2006 میں جامعۃ المدینہ کے درجہ تخصص یعنی تخصص الفقہ میں علم توقید کو باقاعدہ نصاب میں بھی شامل کیا گیا۔ پھر لیکن اب جو ہے وہ تخصص الفقہ کے
نصاب سے علم توقید کو نکال دیا گیا اور اس کے لیے الگ سے باقاعدہ تخصص فی علم توقید شروع کر دیا گیا، جو مزید بہتر قدم ہے۔ بالآخر 1429-2010 میں دنیا بھر کے نظام الاوقات کی تیاری اور اس علم پر مزید تحقیقات کے لیے باقاعدہ مجلس توقید قائم کر لی گئی۔ الحمدللہ عز وجل امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کے فیضان سے اس مجلس کی 2 سالہ کوششوں کے بعد یہ کتاب اوقات نماز برائے پاکستان شائع ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ مجلس توقید نے مجلس آئی ٹی کی اشتراک سے دنیا بھر کے اوقات نماز کی سافٹ ویئر، سی ڈی اور مختلف قسم کے موبائل سیٹس کے لیے یعنی انگلش والا ورڈ موبائل سیٹس کے لیے موبائل اپلیکیشن بھی جاری کی ہیں، جس کے ذریعے دنیا بھر کے 27 لاکھ مقامات کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق درست نظام الاوقات بآسانی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نیز اب تک اوقات نماز برائے حرمین طیبین کے ساتھ ساتھ پاکستان کے درجنوں بڑے بڑے شہروں کے نظام الاوقات شائع ہو چکے ہیں اور مزید کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ فلکیاتی رصدگاہ کا قیام کا بھی ارادہ ہے۔ اوقات نماز برائے حرمین، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے، بہت خوبصورت ہے کہ جو مکہ مدینہ شریف جا رہے ہیں، زیارت نصیب ہو رہی ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی، تو وہاں جا کر جو اوقات نماز حیثیت نماز ہے تو وہاں پر بھی پڑھنی ہے، تمام معاملات ہیں، روزے وغیرہ ہیں، تو ان کے لیے یہ مجلس توقید نے یہ رسالہ بھی تیار کیا ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس طرح کی کافی ساری وہاں کے حوالے سے وہاں کی معلومات ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو آخری بات ہے کہ فلکیاتی رصدگاہ، تو اس کی طرف بھی قدم بڑھائے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ 2-3 سال قبل، تقریباً 2 سال قبل ایک ٹیلیسکوپ مجلس کی جانب سے خریدی گئی، یعنی دوربین، اور ہر مہینے 29 تاریخ کو، چاند کی 29 تاریخ کو یہ نکالی جاتی ہے اور مشاہدات کیے جاتے ہیں، چاند کا بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے اور مزید ستاروں سیاروں کا بھی اس کے ذریعے مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور اس ٹیلیسکوپ کا باقاعدہ افتتاح امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا تھا۔ اس کا پورا سلسلہ یہ مدنی چینل پر بھی چلا تھا اور مفتی علی رضا صاحب بھی اس میں تھے، اور اسی طریقے سے استاد وسیم صاحب بھی تھے اس میں، اور مجلس کے دیگر افراد بھی تھے۔ اوقات نماز برائے پاکستان کی چند خصوصیات۔ 2 منٹ کا وقفہ کیجیے، پانی پی لوں۔ یہاں تک کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی بھائی۔ جیسے کہ اوقات کے بارے میں بتایا تو برج خلیفہ 134 مالے کی ہے، تو وہاں پر ہم سن سیٹ 2 پھر دیکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے اگر ٹائم کا جیسے فجر کا مسئلہ ہو گئے تو اوپر جا کے، جیسے اگر کوئی بندہ سے پاسبل ہو گئے تو اس اوپر جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ دوبارہ فرمائیے۔ جی تھوڑی آواز کے ساتھ فرمائیں، آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے۔ یہ عرض کر رہا ہوں میں کہ جیسے برج خلیفہ ہے، اب وہاں فجر کا جیسے سورج میں جیسے ہم نیچے سے بھی سن سیٹ دیکھ سکتے ہیں، غروب کے حوالے سے نیچے اور اوپر فرق ہوتا ہے۔ جی تو جیسے فجر کے لیے اگر ہم وقت نیچے پد گیا
تو اوپر جا کے اگر پڑے شاید اوپر سے کچھ بچتا ہے تو وہاں ادا ہوگی. آپ دیکھیے کہ جی، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص نیچے تھا، اس کے مثال کے طور پر اس کی جو تھی لیکن نماز کا ٹائم ختم ہو گیا نا فجر کا، تب وہ اوپر جائے تو اوپر جانے سے تو اور ٹائم ختم ہوگا نا، کیونکہ جتنی بلندی بڑھتی ہے تو طلوع تو پہلے ہوتا ہے، تو یہ تو اور اس کے ساتھ معاملہ بڑھ جائے گا، یعنی کہ نماز جو تھوڑا بہت بھی بچا ہوا ٹائم وہ بھی نہیں ملے گا اس کو. غروب کے اندر البتہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہو لیکن وہ اتنا اوپر چلے جائے، لیکن آپ خود حساب لگائیں کہ اب وہ یا تو لفٹ بھی ہے نا، تو لفٹ کی جو اسپیڈز ہوتی ہیں وہ اس طرح کی اسپیڈز ہوتی ہیں کہ پر سیکنڈ پر فلور، ٹھیک ہے. جب برج خلیفہ کی بھی ہوگی نا تو اس کا یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی لفٹ آپ کو 124 مالے ایک ساتھ چڑھا دے گی. وہ کیا ہوگا کہ آپ کو لفٹس بدلنی پڑتی ہیں. چلے اگر مثال کے طور پر ہم لگا بھی لینا کہ ایک پر سیکنڈ کے حساب سے وہ آپ نے اس کی چلتی رہے گی اور 124 مالے 126 سیکنڈ میں آپ کو اوپر پہنچا دیتی ہے. اچھا اب 124 مالے ہیں تو اس سے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ اب اس کی بلندی دیکھنی پڑے گی. ہم حساب لگا لیتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوگی اگر 12-15 فٹ کی بھی آپ لگائیں تو 100 سے کتنی 1500 فٹ بنتی ہے. 1500 فٹ آپ 2000 فٹ لگا لیں. اس کا ہے پورا لکھا ہوا، تھوڑا ڈھونڈنا پڑے گا تو اس کی پوری گوگل پہ بھی لکھیں گے تو اس کی آ جائے گی نا. اب مثال کے طور پہ 1500 فٹ ہے 1600 فٹ ہے، اس کے اوپر آپ اگر آپ حساب لگائیں تو فرق آئے گا کتنا 2 سے 4 منٹ کا. اس کو کرنے اوپر جانے میں ہی 2 منٹ تو مزید لگ گئے، 2 منٹ تو مزید کم ہو گیا. اس کے پاس 1 سے 2 منٹ بچتا ہے نا بالکل نپا تودا. وہ بھی یہ کہ اگر اس میں ہلکا سا بھی وہ لفٹ سے نکلتا ہے، لفٹ کھلتی ہے، تمام معاملات کو اس کو لگا دے تو 1 منٹ کا تو یوں نکل جائے گا. اگر پھر بھی کوئی اس کو بچ جاتا ہے ٹائم تو اگر وہ پڑے گا تو نماز تو ہو جائے گی اگر بچتا ہے، لیکن ایسا کرنا بہت مشکل ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے جہاز ہوتے ہیں لیکن جہاز بالکل اوپر نہیں اڑتا نا، اس کو اڑنے کے لیے کچھ دیر چاہیے. بالکل اگر ایسا ہو کہ ایسی جگہ پہ پہنچے کہ اس طرح کی صورتحال بہرحال ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کے لیے سورج غروب ہو جائے اس کے بعد دوبارہ یعنی کہ دوبارہ نظر آنے لگ جائے غروب ہونے کے بعد، وہ یہ کہ وہ مغرب کی جانب ہی سفر کرے. اور مغرب کی جانب سفر کرنے کے یعنی مغرب مشرق کا نہیں بھی چکر رکھیں تب بھی یہ کہ جہاز جو ہوتے ہیں وہ اگر بالکل اڑنا شروع کرتا ہے اور اتنی بلندی پر جاتا ہے اتنی اسپیڈ سے کہ اس کے نماز کے اندر اس کو 2-3 منٹ مل جاتے ہیں. یا اس طرح کے جو جہاز وہ جنگی طیارے ہوتے ہیں، جنگی طیارے تو بہرحال وہ تو بہت سیدھے اوپر جاتے ہیں نا، لیکن اس کے اندر جیسے تو نماز پڑھنا مشکل ہوگا. اگر فنی اعتبار سے بات کریں کہ کوئی ایسی چیز کر دے کہ وہ جنگی جہازوں کے اندر وہ اوپر جاتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کو نماز کا اچھا خاصا ٹائم دوبارہ مل جائے گا، اس کو باقاعدہ سورج نظر آئے گا. تو اس طرح سے صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. اب یہ بھی دیکھیں نا عجیب و غریب، اب اگر آپ کسی کو بولو کہ بھائی وہ تو نا سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ نظر آ سکتا ہے تو وہ کہے گا نہیں بھائی یہ تو صرف حضور کا معجزہ تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکالی گئی تھی. یہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے تو پھر وہ معجزہ کیسے تھا؟ معجزہ تو وہ ہوتا ہے جو عادتاً نہ ہوتا ہو، تو یہ تو ایک ممکن بات ہو رہی ہے جو عادت کے خلاف نہیں لگ رہی کہ یہاں سے تو کوئی بھی بندہ جہاز کے اندر جا سکتا ہے بلکہ جاتے ہیں لوگ. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو حضور کا جو معجزہ تھا وہ اسی مقام پر رہتے ہوئے بغیر عرض بلد کی تبدیلی کے اور بغیر بلندی کی تبدیلی کے تھا. اور یہ جو صورت ہم ہیں ہم تو خود آگے پیچھے ہو رہے اور نہ اپنی بلندی کو تبدیل کر رہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معجزہ نہیں کہلائے گا، نہ کوئی کرامت کہلائے گی، بلکہ یہ تو سیدھا سیدھا ایک کام کرائے گا. بلکہ اس نے نماز کو مؤخر کر دیا تھا، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضور کی نا آرام میں خلل نہ آنے کے سبب اور حضور کے ساتھ ہونے کے سبب حضور کی وجہ سے نماز کو تاخیر کیا تھا، اور یہاں پر تو کوئی سبب بھی نہیں ہے. بھارت یہ ایک اضافی بات تھی کہ کس طریقے سے اوقات نماز میں یوں بھی ایک لا سکتے ہیں نا اگر کسی کو معلوم ہو اور وہ یہ صورتحال بھی کر سکتا ہو. یا مثال کے طور پہ یوں آپ لے لیں کہ اگر کوئی شخص اوپر موجود تھا، دیکھیے اوپر والی منزل پر موجود تھا، اب اس کی نماز اگر قضا ہو رہی ہے تو اگر وہ اتنی سپیڈ سے نیچے آ سکتا ہے کسی طریقے سے کہ 100-150 منزل وہ
آدھے ایک منٹ میں نیچے آ سکتا ہے، تو یوں کیا ہوگا کہ اس کا فجر کا وقت ختم ہونے کا وقت یوں پڑ جائے گا، اب وہ حیثیت ہے اس کو نماز پڑھنے کا یوں موقع مل سکتا ہے. اس طرح سے صورتیں کی جا سکتی ہیں. اوقات نماز برائے پاکستان کی چند خصوصیات. پہلی، پاکستان کے 115 بڑے شہروں کے نظام الاوقات اور کم و بیش 1700 دیگر چھوٹے بڑے شہروں اور مشہور قصبات و مقامات کا فرق. مقامات کی تلاش کے لیے حروف تہجی کے اعتبار سے تمام صوبوں کی اور اردو انگلش میں علیحدہ علیحدہ فہرست ہیں. یہ آخر میں موجود ہے کہ آپ دیکھیے گا، زیارت کیجیے گا. پاکستان کے 350 شہروں کے لیے سمت قبلہ کے ساتھ ساتھ سمت مدینہ اور سمت بغداد کی نشاندہی، اور انشاءاللہ بھی ایک خصوص بات آئے گی سمت مدینہ اور سمت بغداد کے حوالے سے، بہت اہم وضاحت. قبلہ نما یا کمپاس کے استعمال کا طریقہ. مساجد بنانے والے اور مساجد انتظامیہ کے لیے مدنی پھول. سورج کی مدد سے سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ. پاکستان کے 30 مشہور شہروں کے مابین فاصلے. ہوائی جہاز والوں کے لیے اوقات نماز و سمت قبلہ. دوران سفر مشہور روٹس کی فہرستیں. پاکستان کے کسی شہر یا مقام کے اوقات نماز معلوم کرنے کا طریقہ. اس کتاب میں پاکستان کے 115 بڑے شہروں کے سال بھر کے اوقات نماز موجود ہیں. لہذا کسی بڑے شہر مثلا گجرات کے نظام الاوقات معلوم کرنا ہو تو صوبہ پنجاب کی اجمالی فہرست میں گجرات کے آگے صفحہ نمبر 29 معلوم کیجیے. اب مطلوبہ صفحے پر جا کر بہتر یہ ہے کہ مدنی پھول پڑھ لیجئے، پھر مطلوبہ مہینہ اور تاریخ کے مطابق اوقات معلوم کر کے دز گھڑی سے عمل کریں. فہرست میں آپ نے چیک کر لیا. اب یہ کہ اس کتاب کے والے سے سارا چل رہا ہے کہ فہرست آپ نے معلوم کر لیا کہ صفحے پر ہے، اس صفحے پہ جا کے آپ نے سارے کے سارے مدنی پھول پڑھ کے نماز کے اوقات عمل کر لیں. اگر میدانی علاقے کے کسی چھوٹے شہر یا مشہور مقام مثلا صوبہ سندھ کے علاقے پیر جو گوٹ کے اوقات معلوم کرنے ہو تو آخر میں دیے گئے پاکستان کی تفصیلی فہرست اردو انگلش میں جا کر حروف تہجی کے اعتبار سے پے یا انگلش میں پی الفابیٹ سے پیر جو گوٹ تلاش کیا جائے تو اس کے سامنے ملا کہ خیر پور نظام الاوقات کے تحت صفحہ نمبر 29 پر ہے. وہاں جا کر غربی علاقے میں اس کا فرق لکھا ہوا 32 سیکنڈ بڑھا دیجئے. اب فرض کریں 1 جنوری کو خیر پور کا وقت. اب دیکھیں بیان ہو رہا ہے طریقہ کیسے کرنا ہے. فرض کیجئے کہ 1 جنوری خیر پور کا وقت 5:42 ہے تو اس میں 32 سیکنڈ بڑھانے سے پیر جو گوٹ کے لیے وقت غروب 5:43 حاصل ہوا. یہ تو ہو گئی میدانی علاقے کی بات. اگر پہاڑی علاقے کی کسی چھوٹے شہر یا مشہور مقام مثلا کشمیر کے بلند علاقے نیریا شریف، یہاں پہ ایک پیر علاؤدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ غالباً ان کی آنا یہاں پر ہے، خانقاہ وغیرہ تو حضرت کا انتقال ہو گیا اور بہت دین کی خدمت فرمائی، تو ان کا یہ علاقہ ہے غالباً نیریا شریف. نیریا شریف کے اوقات معلوم کرنے ہو تو آخر میں دی گئی پاکستان کی تفصیلی فہرست اردو یا انگلش میں جا کر حروف تہجی کے اعتبار سے حرف نون یا انگلش میں نون الفابیٹ سے نیریا شریف تلاش کیا تو اس کے سامنے ملا کہ یہ راولا کوٹ نظام الاوقات کے تحت صفحہ نمبر 333 صفحے پر ہے. وہاں جا کر شرقی علاقے میں اس کی سطح سمندر سے بلندی 6500 فٹ اور فرق لکھا ہوا ملا کہ 8 سیکنڈ کم کیجیے. اب چونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے تو مدنی پھول نمبر 6 دیکھنے پر پتہ چلا، یہ سارے کے سارے ادھر مدنی پھول دیے گئے کہ 6500 فٹ والے بلندی کے سبب 39 سیکنڈ مزید طلوع میں کم اور غروب میں بڑھا دیں. اب کیا کریں گے؟ اب طریقہ دیکھیے. مثال کے طور پر 1 جنوری کو راولا کوٹ کے وقت طلوع 7:03:25 اور وقت غروب 5:13:40. اب کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنا ہے. ایک تو 8 سیکنڈ کم کرنا ہے جو کہ کیا ہے 8 سیکنڈ کیا ہے اس کا زوالی فرق ہے، اور یہ بلندی کا فرق کیا ہے کہ 39 سیکنڈ طلوع میں کم ہوں گے اور غروب میں بڑھیں گے. تو بھائی دیکھیے 8 سیکنڈ یہ تو طلوع میں بھی کم ہوں گے اور غروب پہ بھی کم ہوں گے نا. تو اب 39 سیکنڈ طلوع میں کم کرنے اور 8 سیکنڈ بھی کم کرنے، تو آپ 39 اور 8 کو ملا دیں، کل کتنے بن گئے 47 سیکنڈ. تو یہ آپ طلوع سے 47 سیکنڈ کو کم کر کے نیریا شریف کے لیے 7:02:38 وقت طلوع حاصل کر لیا.
اور وقت غروب میں 8 سیکنڈ کم اور جی یہ اس میں ڈائریکٹ اس میں گیم 8 سیکنڈ 39 سیکنڈ پیچھے 32 سیکنڈ. تو یہ کسے پتا چلے گا کہ 8 سیکنڈ کم کرنا ہے 39 سیکنڈ کم کرنا ہے؟ یہ تو نقشوں میں سارا لکھا ہوتا ہے نا. دیکھیے میں آپ کو نقشہ دکھا دیتا ہوں. جیسے کہ ہمیں اگر یہ سیکنڈز کا فرق معلوم کرنا ہو تو ہم کیسے کریں؟ وہی زوالی فرق کا میں تو نے عرض کیا نقشے نا. کے ذریعے ہمیں بنا کے دے دیا گیا ہے نا نقشہ, تو اب ہمیں جیسے خود بنانا ہے. تو میں نے عرض کیا نا کہ زوالی فرق جو آپ نے لیول 1 کے اندر پڑھا تھا غالباً 2.3 تھی زوالی فرق والی. تو اس کے اندر پورا کا پورا آپ نے فارمولا پڑھا تھا, مختلف ملکوں کے لیے پڑھا تھا, مختلف شہروں کے لیے پڑھا تھا. تو اس کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے نکالا گیا. بلکہ چاہیں تو ایک مشق کر لیجیے گا, تھوڑی دہرائی ہو جائے گی. تو دیکھیے اس طریقے سے یہاں پر کریں گے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی جی اس میں تو صرف زوالی فرق تھا نا, یہ زوالی طلوع غروب کے لیے کس طلوع غروب کے لیے تو پھر یہ کہ فارمولا حل کرنا پڑے گا فرض بلد کے حساب سے. یہ پھر باقاعدہ پورا اس کا یعنی کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا, 0 فٹ پر آپ حل کریں گے. پھر اس طریقے سے اس کو جو ہے نا پھر بلندی کے حساب سے اس کا فارمولا حل کریں گے. بہت سمتی جو تبدیل ہو جاتی ہے, بہت سمتی بسبب ارتفاع کی ہیڈنگ سے جو ہم نے 3rd چیپٹر میں پڑھا تھا طلوع غروب میں, وہ کریں گے. پھر ان دونوں کا فرق نکال کر اس طرح سے معاملات ہوں گے. دیکھیے تو ایک نقشہ کھول لیتے ہیں. ہر نقشے کے ساتھ نا یہ ایک مدنی پھول ہوتے ہیں کہ کون سے سال تک اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں, اور پھر اس شہر کے حساب سے ساری کی ساری چیزیں دی ہوئی. دیکھیے بلندی 4300 فٹ بڑھا دیجیے 16 سیکنڈ, یہ سوالی فرق ہو گیا, بلندی ہو گئی. پھر اس میں لکھ بھی دیا. اب دیٹ سی بات ہے, عوام کو تو نہیں پتہ چلے گا کس بلندی سے کتنا فرق آتا ہے. تو بلندی کا صرف یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا بھی ہوگا. پھر اس شہر کے حساب سے احتیاطی دی ہوئی. بہت یہ سمجھ لیجیے کہ اتنا بڑا کام ہے. تو شہر کو پھر یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ بھائی اس شہر کے اندر کیا معاملہ ہے, یعنی کہ کتنی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں, اس کا انداز سے دیا گیا کہ بھائی اس شہر کے اندر اتنی زیادہ عمارتیں ہوتی ہیں. تو یہ والے اتنا پوری تفصیل بیان کی جاتی ہے. دیکھیں اس کے 6 مدنی پھول پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, نظام الاوقات اٹھ مقام کے عرض طول اٹھ ہے یا اٹھ ہے, ایسا کچھ ہوگا یہ کہ عرض و طول یا عرض و طول لے دیا, اور سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی کے اعتبار سے امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی تحقیق کے مطابق کمپیوٹر پروگرام کی مدد سے آئندہ 26 سالوں تک کے ممکنہ فرق و شرعی احتیاط مد نظر رکھتے ہوئے مرتب کیا گیا ہے. لہذا اذان فجر ختم سری سے 1 منٹ بعد دی جائے اور نماز اشراق طلوع آفتاب کے کم از کم 21 منٹ بعد ادا کی جائے. دور کے انتہائی وقت کو ابتدائی عصر اور مغرب کے اس طرح سے 3 منٹ قبل سمجھا جائے 1 منٹ, اور جبکہ عصر کے انتہائی وقت کو افطار مغرب سے 3 منٹ قبل سمجھا جائے. دعویٰ کبریٰ کو جی جی اس میں 26 سالوں تک لکھا ہے, تو 26 سال ہی کیوں, نہ 24 نہ 27 نہ 28؟ ماشاء اللہ. اصل میں ویسے تو طریقہ تو یہی ہونا چاہیے کہ 2 چیزیں, یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہر سال کا الگ جاری کرے نا, ہر سال بولا اوپر نیا نقشہ نکالو. ایک یہ ہے کہ بزرگان دین علیہ الرحمٰن نکالتے تھے دائمی نقشہ اوقات. دائمی میں کیا ہوتا ہے, دائمی نکالنے کا طریقہ بھی چلو میں عرض کر دیتا ہوں, بات چلتی ہے. تو دائمی کے اندر وہ کیا کرتے ہیں, لکھ بھی دیتے ہیں وہاں پر کہ وہ 5 منٹ بڑھا دیتے ہیں. طلوع کے اندر 5 منٹ کم کر دیں گے, غروب میں 5 منٹ بڑھا دیں گے. اس طرح سے 5 منٹ کی احتیاط ڈال دیتے ہیں تمام اوقات. اب کیا ہے کہ وہ پوری زندگی میں جتنا فرق آنا ہوتا ہے وہ 5 منٹ سے کبھی فرق بڑھتا نہیں ہے,
منٹ منٹ کے اندر چلتا رہتا ہے، ہلکا پھلکا ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ برابر آ جاتا ہے، تو یوں وہ دائمی نقشہ اوقات بن جاتا ہے۔ اب لیکن دعوت اسلامی نے دائمی نقشہ اوقات نہیں بنائے، بلکہ کیونکہ دائمی نقشہ اوقات میں ہلکا ہلکا فرق پڑتا رہے گا، اور یوں سمجھے کہ اگر دائمی ہے اور کوئی 100 سال گزرتے ہیں اس صنعت سے، پھر یہ کچھ نہ کچھ کمی کی طرف آتا رہے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دائمی نقشہ اوقات بنانے کا کوئی فائدہ، اتنا زیادہ فائدہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ 26 سال تک اگر کسی نے کوئی کارڈ یعنی کہ نقشہ اوقات خریدا ہے تو اس کو 26 سال تک سنبھالنے، یہی بڑی بات ہے نا۔ کوئی دائمی ہمیشہ اتنے سالوں تک سنبھال نہیں پاتا، یہ تو ایک ہو گئی عمومی بات۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو قانون شریعت کے مصنف ہیں، قانون شریعت نہیں، مصنف ابھی میرے ذہن سے نکل رہے، غالباً خلیل احمد برکاتی صاحب ہیں یا کوئی اور، زیادہ مجھے یاد نہیں پا رہا نا۔ قانون شریعت کے مصنف تو خلیل احمد برکاتی صاحب نہیں ہے، سنی بیسٹ، میں انشاءاللہ اس کو کنفرم کر کے آپ کو عرض کروں گا۔ جہاں تک مجھے بزرگ کا نام یہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کے نا 30 سال کے اوقات بنائے نا، تو اب اس سے ایک وہ مل گیا کہ بھائی جب دائمی بنانے کے اندر مسائل بھی ہیں کافی سارے، کہ وہ نماز کے اوقات بالکل پرفیکٹ نہیں ہو پاتے۔ ایسے آتا 5 منٹ کوئی روزہ دیر سے کیوں کھولے؟ بھائی سمجھنے کی بات ہے نا کہ افطار میں جلدی مستحب ہے، تو ہم اس کو مستحب سے تو ہٹا رہے ہیں نا۔ اسی طریقے سے نمازوں کے اوقات کے اندر ہم 5 منٹ کی احتیاط ڈال رہے ہیں۔ احتیاط کا مطلب یہ تھوڑی کہ تاخیر، یہ تو تاخیر ہو گئی۔ اب پہلے کے دور کا مسئلہ یہ تھا کہ ادھر اتنی زیادہ مشکلات ہوتی تھی نا، وہ 5 منٹ کا فرق ڈالتے تھے، اعلیٰ تو نماز سے بھی منقول ہے۔ وجہ ہوتی تھی کہ وہاں پر چھپائے یہ تمام کے تمام معاملات مشکل ہوتے تھے۔ اب ایک ہی دفعہ لکھ دیا، نقشے بنانا بھی تو مشکل ہوتے تھے، ہاتھ سے سارے کے سارے کام کرنے ہیں، اس کے بعد کیلکولیٹر نہیں ہے کوئی، سارے کا سارا دماغ سے کام چل رہا ہے، تو وہ آسانی کے پیش نظر تھا جب تو سمجھ آتا ہے۔ آج سارا کمپیوٹرائز دور ہے، کمپیوٹر کے اندر آپ لکھو، صرف عرض و طول لے کے ہماری مجلس الحمدللہ تمام کی تمام چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اس میں عرض و طول ڈالنا ہے، غور کرنا ہے شہر میدانی ہے کیا ہے، اور اس کی بلندی ڈالنی ہے، تو 1 سیکنڈ کے اندر پورے کے پورے وہ 26 سال کا دے دیتا ہے۔ طریقہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس وجہ سے کیا گیا، اب وہاں پر دیکھا کہ 30 سال کا فرق دیا ہوا، تو پتہ چل گیا، نہیں بزرگان دین علیہ رحمۃ سے میں تائید مل گئی کہ 30 سال کا انہوں نے نقشہ بنایا تھا کہ 30 سال کے لیے کارآمد ہے۔ تو امیر سنت کی نسبت کی برکت سے کہ آپ کی پیدائش شریف کی جو تاریخ ہے وہ 26 ہے، تو ہماری مجلس نے فیصلہ کیا کہ ہم 26 سال کے 26 سالہ نقشہ اوقات بنائیں گے۔ جب 26 سال پورے ہو جائیں گے تو یہ تمام نقشہ ہمارے شعبے کی جانب سے کل عدم ہوں گے، اور پھر تمام شہروں کے لیے نئے نقشے تیار کیے جائیں گے، اور پھر نئے چھپیں گے۔ تو اس طرح کی اس کی مختصر سی تفصیل دی۔ پھر یہ مسئلہ کے ضابطہ کبریٰ تھا، ابتداء ظہر، وقت قرات اور رسوم میں نماز اور سجدہ تلاوت منع ہے۔ یہ پھر اس جگہ کا قبلہ بھی یہاں پہ بیان کر دیا گیا کہ مغرب سے مائل بجنوب 14 درجے۔ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر کے تقریباً 27 لاکھ مقامات کے لیے درست نظام الاوقات یہ پھر پورا اس کا دے دیا گیا۔ پھر یہ 5000 فٹ بلند ہے، لہذا جو مقام اس سے کم بلندی پر واقع ہے تو ان کے لیے اوقات سے طلوع غروب میں کسی اضافی احتیاط کی حاجت نہیں۔ البتہ 8 مقام سے زیادہ بلند مقامات والے درج شدہ اضافی فرق کو طلوع آفتاب میں کم اور غروب آفتاب میں بڑھائیں۔ 6000 فٹ والے 37 سیکنڈ، 7000 فٹ والے 1 منٹ 11 سیکنڈ، اور 8000 فٹ والے 1 منٹ سے 43 سیکنڈ۔ اب یہ دیکھیے، ابھی جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے عامر بھائی کے سوال پر، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب مثال کے طور پر کہ وہ بلڈنگ میں 2000 فٹ بھی اوپر چلے جاتا ہے، 2000 فٹ میں بھی کتنا فرق آ رہا ہے، 37 سیکنڈ، بلکہ میں نے تو اس میں 3-4 منٹ بول دیا تھا، تو وہ تو غلط ہوا، یعنی کہ 6000 فٹ پہ ہی 37 سیکنڈ کا فرق ہے، تو 1000-2000 کے اوپر تو بہت نہایت کم ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ یہ مختلف شہروں کے حساب سے مختلف عرضی بلاد پر کچھ نہ کچھ اس میں فرق پڑتا ہے۔ بلکہ معذرت وہ جو بات جو میں نے شروع میں کہی تھی وہ صحیح تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5000 فٹ کی تو اوقات کو نکال دیے گئے نا، تو اب مزید 1000 فٹ بلندی بڑھنے پر 37 منٹ سیکنڈ کا فرق اس نقشہ نظام الاوقات سے فرق پڑے گا، یعنی کہ 5000 کا کے اوپر تو اوقات تو نکلے ہوئے ہیں، مزید 1000 اور بڑھ گیا تو 1000 پہ کتنا فرق پڑے گا وہ، پھر 7000 مطلب 2
1000 فٹ کا فرق پڑ گیا. تو جب وہ تقریباً 2-4 ہزار فٹ پر ہوگا تو تقریباً 2-2.5 منٹ کا جو دبئی والی بات تھی ادھر بھی فرق پڑے گا. تو وہ جو میں نے اس وقت شروع مرض کیا تھا وہ درست ہی تھا. اس انداز سے اس کی صورتحال ہوتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو نقشے کے ذریعے اس کا دکھا بھی دیا کہ کس طریقے سے یہ مدنی پھول وغیرہ دیے جاتے ہیں. اوقات معلوم کرنے کا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. پاکستان کے کسی بھی شہر کے لیے سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ. مثلاً باب المدینہ کراچی کے لیے سمت قبلہ معلوم کرنا ہو تو پہلے متعلقہ صوبے باب الاسلام سندھ میں کہ کراچی تلاش کیا تو اس کے آگے یہ لکھا ہوا ملا 2:18 یعنی سمت مغرب سے 2:18 مائل با جنوب. اور یہ بھی آپ کو ملے گا 0:42 یعنی 0:42 مقناطیسی انحراف شرقی یعنی مشرق کی جانب یہ 0:42 مقناطیسی انحراف ہے جس کے اوپر ہم یعنی کہ جو میں نے بتایا تھا کہ جو کمپاس ہوتا ہے قبلہ نما ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ غلطی پر ہوتا ہے. پھر سمت قبلہ 360 درجے والے میں 267، 40 والے میں 10.3 اور 400 والے میں 103 ملا. یہ تینوں کے تینوں کمپاس کے حساب سے ہر شہر کا دیا ہوا ہے. اسی طرح 400 والے کمپاس سے سمت مدینہ کا نمبر 95 اور سمت بغداد کا نمبر 69 ملا. ہر شہر کے لیے سمت مدینہ اور سمت بغداد بھی دی گئی ہے. نوٹ: اگر کسی شہر یا گاؤں کے نام فہرست میں نہ ہوں تو لکھے گئے قریب ترین شہر کے مطابق عمل کر لیں. اب کمپاس کو استعمال کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے ہموار زمین پر کمپاس رکھیں اور یہ اطمینان کر لیں کہ اس سے 3 فٹ کے فاصلے تک کسی بھی قسم کا لوہا آئرن راڈ نہ ہو. بہتر یہ کہ موبائل فون بھی جیب سے نکال دیں کیونکہ موبائل فون میں بھی لوہا ہوتا ہے. اگر نیچے تہ خانہ ہو یا آپ کسی فلور پر چیک کریں تو کمپاس کو کسی لکڑی یا پلاسٹک وغیرہ کی میز پر رکھیں. یہ بھی نرس کیا تھا کیونکہ جو اگر فلور وغیرہ پہ ہوں گے تو اس کے اندر بھی سریا ڈلا ہوتا ہے. پھر چیک کریں غرض یہ کہ کمپاس ہر جانب سے لوہے یا اس سے بنی ہوئی اشیاء سے دور رہے. اب مختلف کمپاس سمت نما سے یوں سمت معلوم کریں گے. 360 ڈگری والا کمپاس اس کی سرخ یا رنگین سوئی کو نقطہ شمال پر سیٹ کیجیے. اب کمپاس کے مرکز سے جدول میں لکھے گئے 267 کی جانب رخ کر لیجیے. یہ باب المدینہ کراچی کے لیے قبلے کی سمت ہوگی. 400 نمبر والا کمپاس اس کی سرخ یا رنگین سوئی کو جدول میں لکھے گئے 103 نمبر پر سیٹ کیجیے. اب کمپاس کے مرکز سے کمپاس میں بنے قبلے کے مونوگرام یا ایرو کے نشان کی جانب رخ کر لیجیے. یہ باب المدینہ کے لیے قبلے کی سمت ہوگی. اور 100 اور 300 کو مس کرتے ہوئے جو خط گزارا جائے یا کسی لمبی ڈوری کو مس کرتے ہوئے کپڑا پکڑا جائے اس کے دونوں کناروں پر نشان لگانے سے خط صف حاصل ہوگا. انشاءاللہ اس کا میں پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھانا بھی باقی ہے. 40 نمبر والا کمپاس اس کی سرخ رنگین یہ بھی سارا وہی ہے صرف 103 کی جگہ 10.3 کا فرق آئے گا. نوٹ: کمپاس کی سوئی ہمیشہ مقناطیسی شمال کی جانب رہتی ہے اور مقناطیسی شمال اور حقیقی شمال میں کچھ فرق رہتا ہے جو مختلف ممالک و شہروں میں مختلف ہوتا ہے. جیسا کہ 2012 کے مطابق باب المدینہ کے لیے فرق معمولی یعنی 0:42 شمال حقیقی سے مائل با مشرق ہے. کمپاس نمبر اسی فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے درج کیے گئے. کمپاس کے نمبر بھی اس فرق کو ملحوظ رکھ کے درج کیے گئے. پھر مقناطیسی شمال کے ہر سال کچھ نہ کچھ سرکتے رہنے سے یہ فرق بھی بدلتا رہتا ہے لیکن پاکستان میں تبدیلی بہت معمولی ہے. سمت مدینہ و سمت بغداد یہ عوام بہت غلطی مشہور ہے. عوام و خواص کو سمت مدینہ و سمت بغداد جاننے کی عموماً خواہش ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہونی بھی چاہیے. صلاۃ السلام پڑھنا ہے تو مدینہ شریف کی طرف سمت کر کے صلاۃ السلام پڑھا جائے. اسی طریقے سے بغداد کے لیے بھی جو اس طرح کی ہماری کچھ ایک تو اورات وغیرہ بھی ہیں اسی طرح کی ایک نماز بھی ہوتی ہے تو اس کو یوں پڑھتے ہیں صلاۃ غوثیہ بھی جسے کہتے ہیں.
ہماری اکثریت مسجد کے دائیں کونے یعنی قبلے سے تقریباً 45 درجہ جانب شمال کی جانب سمت مدینہ اور سیدھی جانب سلام پھیرنے کی سمت کو رخ قبلہ سے تقریباً 90 درجہ جانب شمال کو سمت بغداد سمجھتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں. عوام جسے سمت مدینہ سمجھتی ہے وہ سمت مدینہ تو درکنار سمت بغداد سے بھی باہر کوئی اور ہی سمت ہوتی ہے، روم وغیرہ کے شہروں کی سمت ہوگی، کیونکہ پورے پاکستان میں سمت مدینہ سمت قبلہ سے تقریباً 4.25 تا 9 درجے شمالی اور سمت بغداد 18 درجے تا 37.5 درجے کی شمال کے مابین رہتی ہے. یعنی کہ اتنا سا فرق ہے. مدینہ شریف کی تو جو سمت قبلے سے وہ زیادہ سے زیادہ جو فرق آئے گا پورے پاکستان کے لیے بیان ہو رہا ہے 9 درجے کا فرق ہے. 9 درجے بھی کوئی اتنا زیادہ اہمیت کا وہ نہیں ہے نا، 9 درجے سے اتنا زیادہ فرق پڑتا بھی نہیں ہے، اتنا زیادہ یہ محسوس نارملی ہوتا بھی نہیں ہے، تو یاد مطلب ہلکا پھلکا ہوتا ہے. اور 4 درجے 4.25 یہ میں سوال لیتا ہوں کیونکہ ابھی 3 منٹ بچے ہیں، پھر دوبارہ لنک سینڈ کروں گا، پھر سن لیتا ہوں. اور بغداد شریف کا بھی فرق دیکھ لیے کہ 18 درجے اور 37 درجے. تو جو عوام کونے کے اندر منہ کر لیتی ہے 45 درجے کو، تو وہ تو یوں سمجھے کہ بالکل ہی غلط ہوگا. تو پھر اب یہ تو بات ہو گئی کہ اس طرح سے جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. عموماً ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے ہی صلاۃ السلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ قبلے کی طرف عموماً لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، لیکن جن کو معلوم ہوتا ہے تو وہ قبلے کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ وہ مدینہ شریف کی نیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ قبلے کے آس پاس ہی ہوتا ہے، تو تقریباً ہلکا سا وہ ترچھا ہو جاتے ہیں قبلے سے شمال کی جانب. اس طرح سے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. تو ہر شہر کا سمت مدینہ اور سمت بغداد بھی 400 نمبر والے کمپاس کے حساب سے دیا گیا ہے. میں آپ کو دوبارہ لنک سینڈ کر رہا ہوں، اس پہ کلاس میں جوائن ہوں، اس کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی اب سوال کر لیجئے. جی اب سوال کر لیجئے. یہ جو ہمیں سمت بتائی گئی تھی مدینہ بغداد کی، یہ عین قبلہ سے ہوگی. تو اب ہمیں یعنی کہ اپنا قبلہ معلوم کرنا پڑے گا پہلے گھر کا عین قبلہ، پھر اس سے پھر ہم ڈی کے ذریعے پھر ہم اتنے درجے پھریں گے تب جا کے مدینے کی جانب پھریں گے. جی اصل میں یہ تو ایک انہوں نے بیان کیا نا قبلے کے حوالے سے. آپ اگر ڈائریکٹ معلوم کرنا چاہتے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، وہی فارمولہ ہے سمت قبلہ کا. آپ طول کعبہ کی جگہ طول مدینہ شریف تحریر کریں، اور طول عرض کعبہ کی جگہ طول عرض کعبہ کی جگہ عرض مدینہ شریف تحریر کرتے ہیں، تو یوں آپ کو مدینہ شریف کی ڈائریکٹ سمت معلوم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور مزید کوئی سوال ہے؟ جی فرمائیے. انشاءاللہ اس کی جو بقیہ بحث ہے انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. کلاس کا میں آپ کو عرض کر چکا. اچھا ایک مزید عرض یہ بھی کروں گا کہ ٹیسٹ کے اندر نا آپ کو سہولتیں دی گئی ہیں، اکثر جانتے ہی ہیں کہ ٹائمنگ کے حوالے سے بھی کوئی سختی نہیں کی گئی، اور یہ کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر ہی دیں اس پہ بھی کوئی سختی نہیں کی گئی. لیکن یہ محسوس ایسا ہوا کہ یہ حضور کے لیے دیا تھا، لیکن اب یہ حضور سہولت بن گیا. یعنی کہ جنہوں نے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی دیا تو کہ یار ٹیسٹ بعد میں دے دیں گے، تو وہ ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی. جن کے ادھر تو ظاہر سی بات ہے حضور تو معقول ہے کہ میں نے تو کسی سے معلوم بھی نہیں کیا. اب لیکن یہ نہ ہو اب آج اس
پچھلے ٹیسٹ میں مجھے یعنی جو پچھلا ٹیسٹ ہوا تھا اس میں تو زیادہ اتنا محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اس دفعہ تو یہ باقاعدہ محسوس ہوا کہ جو سہولت وہ دی گئی تھی، رخصت دی گئی تھی اس کو ضرورت کے تحت، وہ ضرورت اب سہولت بنتی جا رہی ہے. تو ایسا نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ پھر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب جیسے کہ اس طرح میں نہیں ذکر کرتا تو اس طرح بالکل غیر مناسب انداز معلوم ہوتا ہے نا. کیا وہ ظاہر سے ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ٹیسٹ ہم لے رہے ہیں. تو ایسا بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ پھر ان چیزوں کی وجہ سے پھر باقاعدہ پوری سختی کی جائے کہ 2 گھنٹے کے بالکل اگلے منٹ میں بھی جو دیا دے اس کا ٹیسٹ کل عدم قرار ہو اور پھر اس کو دوبارہ سے ٹیسٹ دینا پڑے. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو مشکلات وغیرہ پیدا کی جاتی ہیں تو وہ یوں ہی ہوتی ہیں کہ وہ ایک ہی چیز کے اوپر بنیاد رکھتے ہوئے جب سہولت ہوتی ہے، یعنی کہ ایک سہولت ہے اس کے اوپر، لیکن اس کو اس کا ایک یوں سمجھے غلط استعمال کہ اس کی وجہ سے بندہ سستی کا شکار ہو، تو یہ تو پھر مناسب نہیں ہوتا نا. تو اس چیز کے اوپر بھی رکھیں جن کا عذر ہے وہ واقعی سمجھ آتا ہے. ظاہر سی بات ہے اچانک کوئی مصروفیت آ جاتی ہے یا آپ نے ٹیسٹ لیا تھا اور پھر اچانک سے کوئی مصروفیت آ گئی تو ظاہر سی بات ہے آپ اطلاع دیں، اور اطلاع دینے کے بعد بھی آپ نے جس وقت کی اطلاع دی ہے تو آپ اس وقت کے اندر ٹیسٹ کو سینڈ فرمائیں تاکہ اس کو چیک بھی کیا جا سکے اور تمام کے تمام معاملات کیے جا سکے نا. اگر کوئی وجہ نہیں ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر مقررہ وقت کے اندر ہی دیں. یہی اصول اور طریقے کار ہے. قبلہ کا کمپاس کے ذریعے جو ہمارا باقی تھا انشاءاللہ اب اس کو میں چیک کر لوں گا تو پھر ٹیسٹ کے حوالے سے جو مزید چیزیں ہوں گی کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں سرسری طور پر میں آج کے دیکھیں ہیں مکمل ابھی میں چیک نہیں کر سکا. اور ابھی صرف دیا بھی اس طرح ہے کہ 3-4 اسلائن بھائیوں نے ہی دیا ہے اور سمجھے کہ بقیہ دینے باقی ہیں اکثر اللہ پاک آسان فرمائے. تو ہم جو کمپاس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے اس کی مزید تفصیل کی طرف چلتے ہیں. میں موبائل کا کیمرہ کھول لیتا ہوں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک. اس کا تو میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ کس طرح اس کو سیٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کے اندر آپ قبلے کی ڈگری کو دیکھیں گے. اور پھر یہاں پر ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اب ہم نے اس کا نشان لگانا ہے. تو ہم نے نشان لگانے میں ایک طریقہ اس کا یہ پڑھا تھا، یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا ایک جگاڑ ہی پڑھا تھا کہ اس کو آپ جتنا فرق ہے اسی کے حساب سے ہی رنگین سوئی کو سیٹ کر لیں. اگر آپ کا مثال کے طور پر انحراف جنوبی ہے تو پھر آپ جنوب سے مزید سوئی کو پیچھے لے جائیں، اور اگر آپ کا انحراف شمالی ہے تو پھر آپ اس کو شمال سے کچھ آگے لے جائیں 10 ڈگری. اس طریقے سے کر لیں. اگر آپ کا جو نقطہ مغرب سے آپ کا انحراف شمالی تھا اور اگر جنوبی تھا تو آپ شمال سے مزید پیچھے لے کر آ جائے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا عین نقطہ یعنی کہ جو ڈبلیو بنا ہوا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے نا پرماننٹ لکھا ہوتا ہے، ڈارک لکھا ہوتا ہے، بولڈ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے چیک کرنا آسانی ہو جاتی ہے. تو جب مثال کے طور پر آپ یہ فرض کر لیجئے کہ ہم نے ڈبلیو کو بالکل سیٹ کر لیا، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اوپر سے ترچھا کر دیں، اس طرح ترچھا کر دیں کہ یہ لائن سیدھی آ جائے. تو اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ جب آپ نے اس کو یہ دیکھ لیا کہ یہ لائن آپ کی بالکل سیدھی بن رہی ہے ڈبلیو کی، یہ ڈبلیو والی لائن بالکل سیدھی آ رہی ہے اس کے مطابق. جب آپ نے اس کو بالکل کر لیا تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو یہ چیز ہے کہ یہ آپ کو بالکل صف بتا دے گی اگر آپ نے اس کو ڈبلیو کی لائن کو بالکل سیدھا کر لیا. اگر یہ نہیں بھی کرتے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ڈوری لیں، اس کو مکمل پورا سیٹ کرنے کے بعد جب آپ نے اس کو مکمل سیٹ کر لیا ہو تو اس کے بعد آپ نے ڈوری کو یہ اس طرح کی لائن پر رکھتے ہوئے جانا ہے. جیسے یہ مثال کے طور پہ ڈوری ہے تو یہ آپ اس کو بالکل اس طرح رکھ لیں
آپ کو رکھ لوں پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ نے اس کو رکھ لیا، بالکل 2 بندے ہوں گے ایٹ سے، ابھی تو موبائل پہ ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا، تو اس طرح یہ اس کو بالکل کر لیا، اور یہ بڑی ڈوری لے لیں تو پھر آپ وہاں پہ نشان لگا لیں اس کے حساب سے، تو یوں آپ کو قبلے کی جو صف ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے مساجد وغیرہ بنائی جا سکتی ہیں، یوں ہی آپ اس سے سمت مدینہ، سمت بغداد وغیرہ تمام چیزیں معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار تھا، اس کا اندر کوئی سوال ہو کمپاس کے متعلق تو کر لیجئے۔ اعلی کمپاس یہ تو تمام جگہوں سے مل جاتا ہے، یعنی کہ کوئی سی بھی اس طرح کی اسٹیشنری والی ون کی شاپ اگر آپ مل جائے گا، بس چیک یہ کیجیے گا کہ یہ اس کے اندر پلاسٹک کا ہونا ہے، تمام کی تمام چیزیں لوہے کی نہ ہو، وہ کیونکہ آپ اس کا سارا پڑھ چکے کہ وہ لوہے سے اس کا کیا معاملات ہیں۔ اور جس جگہ کا بھی، جس شہر کا بھی نکال رہے ہیں تو اس کا مقناطیسی شمال کا فرق بھی ذہن میں رکھیے، جیسے سندھ وغیرہ کے اندر کم ہے، پنجاب کی طرف کے جو علاقے ہیں ادھر مقناطیسی جو شمال کی ویلیو ہے وہ کچھ زیادہ ہے، اسی طرح یورپ وغیرہ کے اندر یہ جو بھی شہر ہو اس کی مختلف ہوتی رہتی ہے، تو اس کو چیک کر لیا جائے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو لنک سینڈ کیا تھا ایک، جس کے اندر چیک کر سکتے ہیں کس شہر کے لیے کتنا مقناطیسی شمال کا فرق ہے، تو وہ بھی اس کو لحاظ رکھیں تاکہ اچھے انداز سے ہم سمت قبلہ وغیرہ نکال سکیں۔ تو آپ اب مثال کے طور پر آپ کوئی مسجد بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ اس کو ایک تو وہ روزانہ والے جو ہم نے طریقے پڑھے جس کے اندر LHA وغیرہ آتے ہیں اس سے چیک کریں، ساتھ میں کمپاس سے بھی چیک کر لیں، اور ایک یہ بھی ایک اپنی عادت بنا لیں، ایک یہ فن سے شوق ہوتا ہے تو پھر بندہ اس کی چیزوں میں تغودو کرتا ہے۔ کسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں یا وہ مسجد جس میں آپ کی نماز روٹین کی عادت ہے نا، پہلے تو آپ اپنے گھر کا چیک کریں کہ آپ گھر پہ نماز درست پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے۔ اچھا مسجد ہے تو مسجد کو چیک کریں صحیح بنی ہوئی ہے نہیں بنی ہوئی، لیکن ایسے وقت میں چیک کیجیے گا کہ جب نماز ہی نہ ہو، تاکہ کسی فتنے وغیرہ کا نہ ہو، بولے بھائی کیا ہو گیا، جمعہ تو میں 8 دن نہیں ہوئے، ہم ادھر 100 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسی بات ہے مسئلہ ہوگا نا۔ تو حکمت عملی یہ ضروری ہے، تو اس کا آپ کو بالخصوص دھیان رکھنا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ کریں۔ اسی طرح کسی اور مسجد میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے معاملات ہیں، مسجد کتنی فری، اکثر یہی ہوتا ہے، میں نے خود دیکھی ہے 10 12 12 15 ڈگری پر مسجد فری، کافی معاملات ہیں۔ مسجد تو دیکھی تھی کہ بن ہی رہی تھی تو وہ 35 درجے پہ غلط بنا رہے تھے وہ مسجد، آپ اندازہ لگائیں 35 درجے وہ مسجد غلط بنا رہے ہیں تو پھر حال ہوگا کیا ان کا، ان کی نماز ہے ہلکا سا نماز والے نے تھوڑا بہت یوں آگے پیچھے منہ کیا تو ان کی تو نماز ہی گئی۔ تو یوں ایک بہت برا ایک حال ہے کہ اس طرف بھی توجہ کرنے کی حاجت ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے جو کہ ہماری ضروری ہے نماز کی شرائط میں سے نا، تو یہ بہت اہم ہے، اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو جتنی آپ اپنے کمپاس چلانے کی پریکٹس کریں گے، جتنی آپ یہ ڈنڈے کاٹ کے چیزوں کی پریکٹس کریں گے، تو یوں آپ کی مزید بہتر سے آپ بہترین کی طرف جاتے رہیں گے۔ تو سوال ہو تو کر لیجئے ورنہ پھر ہم کلاس کا اختتام کریں گے۔ اس مسجد کتنے اس میں بنانی چاہیے کہ عین قبلہ پر بنانا ممکن ہے تو اسی پر رگڑنا کتنا فرق ہونا چاہیے اگر ممکن نہ ہو عین قبلہ پر بنانا تو؟ بھائی ہم تو یہ بولیں گے کہ ایک ثانے کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، مسجد بن رہی ہے تو ایک ثانے کا بھی فرق کیوں؟ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم تو قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا فرمایا نا، اب آسانی یہ دی گئی ہے کہ مشکل ہوتا ہے تو 45 درجے کی آسانی ہو گئی، اب ہم نے اس آسانی کو لے کر ہم بولیں یار 45 درجے کے ہے نا، خیر ہے یار 10 20 پہ تو پڑھتے ٹینشن نہیں ہے، 30 تک تو پڑھتے ہیں، میں مثال کے طور پر گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے یار 45 درجے تک کی ہوتی ہے ٹینشن نہیں ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گیا نماز پڑھ، تو یاد رکھیے گا کہ عین قبلہ معلوم ہونے کے باوجود بھی آگے پیچھے ہونا تو ظاہر سی بات ہے ثواب میں کمی ہے اور بندے کی محرومی ہے، کہ وہ ایک آسانی اس بار میں بھی تھی کہ جس کو صحیح سمت قبلہ معلوم نہیں کر پا رہے تھے، اس طرح کی کمی تھی، اس میں آسانی دی گئی تھی، یہ بندہ اس کو صحیح آتا ہے پھر بھی ٹیڑھا میڑھا پڑ رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہم نہیں بولیں گے کہ ثانیے کے اعتبار سے بھی درست مسجد بنائی جائے، لیکن ایسا بنانا مشکل ہوتا ہے،
ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے. تو اس طرح سے جو مجلس کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو مسجد بناتے ہیں تو 2 سے 3 ڈگری 4 ڈگری تک کو فرق پر تو ہم کوئی کلام نہیں کرتے نا. اتنی مسجد بنتی ہے ظاہر سی بات ہے 1-2 ڈگری نا یہ مزدور غلطی کر دیتے ہیں, اس طرح نشان لگانے میں ہلکا پھلکا فرق پڑ جاتا ہے. اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ رحمٰن میں اتنے 2-3 درجے کے فرق کو نظر انداز فرمایا ہے بعض جگہوں پہ. لیکن اگر فرق چلے آئے اس سے اوپر 10 درجے کا فرق آ رہا ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا فیصلہ پھر مجلس نہیں کرتی, شعبہ نہیں کرتا, بلکہ پھر وہ مسئلہ دارالفتہ سنت میں جاتا ہے. پھر موقع کی مناسبت سے کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جن کو توڑنا پھوڑنا ممکن نہیں ہوتا یا بہت بڑا خرچہ آ جائے گا. ایسی بات ہے اب مسجد غلط بن گئی تو اب سامنے والی دیوار کو توڑ کے دوبارہ بنانا لاکھوں کا خرچہ ہے. پھر ممبر کی دیوار ہوتی ہے تو اس میں نقش و نگار ہے, تمام کی تمام چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا پھر دارالفتہ سنت سے فیصلہ ہوتا ہے. مفتی صاحب فیصلہ فرماتے ہیں کیا بس مسجد کا کیا ہوگا. خیر نماز تو وہ درست ہی مانی جائے گی, لیکن مساجد بھی درست سمت قبلہ پر بنانا نہایت لازمی ہے. تو اس طرح سے طریقہ کار ہوتا ہے. مزید کوئی سوال ہے؟ تو آپ کسی بھی جگہ کا سمت قبلہ معلوم کریں, یہ چیز کا اس کی کچھ ویڈیو بنا لیں, تصاویر بنا لیں, گروپ میں شیئر فرمائیں اور پھر چیک بھی کروا دیں کہ پوچھ لیں کہ اس طریقے سے ہم نے کیا صحیح نکالا ہے, کیا غلطی ہے. جس ٹائم کو اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو پھر جی 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 سوال مکمل کیجیے عادل بھائی. میں کہہ رہا تھا جب کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو پھر مجلس تو حالانکہ یہ کام مجلس کا ہی ہوتا ہے کہ وہ سمت قبلہ اور اوقات نماز نکاری, یہ اوقات صلات کی جو مجلس ہے. لیکن جب اس طرح کا فرق آ جائے تو پھر دارالافتاء میں مسئلہ زیادہ ہے. دارالافتاء میں بھی کیا ہے یہ توقیت والے ہوتے ہیں. ویسے تو مفتی کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے شرط قرار دی ہے کہ جو توقیت کا ماہر ہو مفتی بننے کے لیے, کہ توقیت کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ ضروری مباحث سے آگاہ ہو. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر مفتی ظاہر سی بات ہے اس طرح کی کیفیت پر بھی ہو, لیکن وہ کوئی فنی چیز سے چیک نہیں کرتا ہے نا. مفتی صاحب تو یہ فرمائیں گے کہ بھائی 10 درجے غلطی ان کو تو یہ تو ہم بتائیں گے. مجلس کی جانب سے پورا مسئلہ جائے گا کہ بھائی یہ ذمہ دار ہیں, یہ مسجد بنا رہے ہیں اور ان کی مسجد میں اتنے درجے کی غلطی ہے. اب یہ تو مفتی صاحب کو یہ تو چیک نہیں کرنا ہے کہ کمپاس سے انہوں نے صحیح نکالا نہیں نکالا. وہ تو اب یہ بیان کریں گے کہ بھائی مسئلہ تو 45 درجے والا ہے. اب وہ موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے کہ جگہ کا کیا معاملہ ہے, ذمہ داران کے کیا معاملات ہیں کہ بھائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. پھر ایک اور طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, پہلے والی بات میں کر کے دوسرا طریقہ عرض کرتا ہوں. تو ایک طریقہ یہ پھر وہ ساری چیزوں پہ گفتگو ہوتی ہے محلے کے حساب سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسجد ہے نا, اب مسجد ہے کسی بزرگان دین کے نام پر منسوب, کسی بزرگ کے نام پر منسوب ہے. اب اس کو چھیڑیں گے پھر تو یوں سمجھ لیجیے ان کے مریدین وغیرہ تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اب ان کو آپ لاکھ دلیل کو بولیں گے کہ ہمارے پیر صاحب غلط نماز پڑھاتے تھے. اب بتاؤ ان کو, اب ان کو کون سمجھائے کہ بھائی غلطی ہونا بشر سے ممکن ہے, ان سے اگر غلطی ہو گئی آپ کو سامنے اب درست نظر آ رہا ہے درست پہ عمل کرو. نہیں پیر صاحب کیسے غلط کر سکتے ہیں, تو پیر صاحب پھر ان کے نزدیک انبیاء سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں, یعنی معصوم ہی مانیں گے نا وہ غلطی ہوتے تو پھر یہی والی بات آئے گی. خیر وہ دوسرا موضوع ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر فتنے سے تو ہمیں بچنا ہوگا کہ بھائی اگر 10 درجے 15 درجے پر بھی وہ پڑھ رہے ہیں تو نماز تو ان کی درست ہو رہی ہے, تو ان کی مسجدوں کو نہ چھیڑا جائے. ہاں ایسی مسجد ہے جو بندہ ہے اس کی خوب وہاں پر جان پہچان ہے اور اچھا خاصا ہے, وہ لوگوں کو پورے اس میں اہتمام میں لے لیتا ہے, وہ اس کے اوپر سارا عمل کرتے ہیں, یا مسجد کی نئی تعمیر ہو رہی ہے, نئی تعمیر کے اندر بندہ جائے تو اس طرح سے وہ کر سکتا ہے. پھر دوسرا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سامنے والی دیوار کو نہ چھیڑیں بلکہ اندر جو صف ہے اس کو چھیڑ دیں. انشاءاللہ اس کا طریقہ ہم اس کو پڑھیں گے کہ وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیواریں وغیرہ وہی رہیں گی, اندر سے صف کو ترچھا بچایا جائے گا. اب ترچھا کتنا ترچھا بچانا ہے تو اس کا انشاءاللہ فٹ کے ذریعے آپ کو پورا طریقہ کار عرض کیا جائے گا کہ ان فٹوں کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بھائی اتنا کرنا ہے. تو اگر ٹائل وغیرہ لگے نہیں ہیں مسجد میں تو پھر تو ٹائل ہی ترچھے لگائے جائیں.
اگر ٹائل لگ گئے تو پھر یہ کہ جو دری وغیرہ بچھائی جاتی ہے وہ ترچھی بچھائی جائے، اس طریقے سے نمازیں پڑھ لی جائیں. تو یوں مختلف ہوتے ہیں. کبھی بھی اگر کسی جگہ کا مسجد کا ہو معاملہ تو آپ مشاورت کر لیجئے مجھ سے، مجلس سے، جیسا بھی ہو، پھر کسی جگہ پر قدم اٹھائیں کہ کسی جگہ کا آپ کو اگر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو پہلے ظاہر سی بات ہے مشاورت ہو. ظاہر سی بات یہ ہے کہ اگر وہاں کے ذمہ دار بڑھیں تو پھر ہمارے مسجد کے جو بڑے اسلامی مثال کے طور پر وسیم صاحب، تو وہ ڈائریکٹ بات کریں گے، ان کے جوابات ان کو اپنے انداز سے ظاہر سی باتیں سمجھائیں گے. فرق پڑتا ہے کہ ایک ہمارا بولنا اور کسی ایک بڑے کا بولنا. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. کوئی عالم صاحب ہے تو ظاہر سی بات ہے اب ہم ان کو بولیں گے تو وہی والی بات جس میں عرض کیا تھا ابھی کہ وہ اتنا پورا جمعہ 8 دن ہوا اور ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمارے سامنے پڑھ رہا ہوگا. تو کرتے وہ ہمارے ایک وہ بنا ہوا ہے نا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قائل کو کہ بولنے والا کون ہے. بھائی کال کو دیکھنا چاہیے کہ کال میں کتنا وزن ہے. اگر بند سامنے والا بات دلیل سے کر رہا ہے تو پھر آپ کو قبول کرنی چاہیے. یہ بھی ہماری عادت بھی ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا چھوٹا بھی ہمیں کوئی بات سکھائے تو ہم اس کو مانیں. اور اگر لیکن ظاہر سی بات ہے میں نے نفس اس کو قبول کرنے نہیں دیتا چھوٹے کی بات کو، تو ہم ظاہر سی بات ہے بڑے کے ذریعے سے ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی وہ ان کو پورے دلائل دے کے مطمئن کرنے جو بھی ہو تو مشاورت سے کرنا چاہیے تاکہ بات کے نقصانات سے بچت ہو. مزید کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، تو جن کے ٹیسٹ دے گئے وہ بھی جلد از جلد مکمل فرمائے. پہلا ٹیسٹ لے گیا تو وہ بھی دیں، دوسرا ٹیسٹ بھی دیں، اور انشاءاللہ ایک ہی ہفتے کے اندر تقریباً سمجھیے کہ 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر ہمارا لیول 3 یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ تمام کی محنتوں سے. اور لیول 4 انشاءاللہ اس کو ارادہ ہے کہ سفر کے ابتدائی دنوں کے اندر آغاز پھر کیا آخری جائے. سوال یہ تھا کہ جب سال میں 2 مرتبہ مقامات نکالے گئے کا جو آیا تھا اس کے ذریعے کیا فرمایا؟ جی بات پوری کریں. جی سوال عرض کروں. جی جی کریے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب سال کے جو 2 مقامات میں جب سمت قبلہ معلوم کرنے کا آیا تھا تو میں نے سمت قبلہ جب معلوم کیا تھا تو ہمارا جو گھر ہے اس سے تھوڑا ترسا آیا تھا، تھوڑا سا ترسا سمت قبلہ آیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب میں نماز سے کس طرف پڑھوں، اسی لائن پر پڑھوں یا پھر جیسے میں نے نشانی تو نہیں لگائی تھی لیکن اتنا میرے کو یاد ہے کہ ترسا آیا تھا. اب پورا گھر جیسے کہ ایک ہی اس میں نماز پڑھتا ہے ایک ہی سیدھ میں. اب دیکھیں پہلے تو یہ بات ہوگی آپ کو نشان لگا لینا چاہیے تھا تاکہ آپ چیک کروا دیتے نا. تو جیسے گروپ میں 2-3 اسلام بھائی نے کیا تھا تو انہوں نے مجھے بھیجا تھا تو پھر میں نے ان کو پورا نشان لگا کے عرض کیا تھا سارا کہنا آپ نے درست نکالا ہے نہیں نکالا. تو اب آپ بھی کر لیں. اب یہ تو وہ تو سال میں 2 مقامات تھے، اب تو آپ کو پورا طریقہ معلوم ہو گیا کہ روزانہ یہ کر سکتے ہیں. جس دن جامع وغیرہ کی چھٹی ہو تو اس کو عمل کر لیں، چیک کر لیں. پھر تو مجھے اب واٹس ایپ پر سب کیا فرما رہے ہیں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ جی جی وسلم. میں انشاءاللہ آپ کو اتوار کی طرح چھٹی ہوگی تو کر دوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.